پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ایک ایسا سیاحتی علاقہ بھی ہے جس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان پاک چین اقتصادی راہداری کے مرکزوں میں سے ایک مرکز ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ ہے جس کا صوبائی دارالحکومت گلگت ہے۔ اس کا بڑا شہر سکردو ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ 72,496 کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 14,92,924 ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلتی زبان، گوجری شنا زبان، واخی زبان، بروشسکی زبان، کوہوار زبان اور اردو شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں 14 اضلاع اور 31 تحصیلیں شامل ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے جو کہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ۔ 1840 سے پہلے یہ علاقہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن میں بلتستان گلگت شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہنزا نگر الگ خود مختار علاقے تھے۔ ان علاقوں میں گلگت اور بلتستان کو جنرل زوراور سنگھ نے فتح کر لیا اور ریاست جموں کشمیر میں شامل کر دیا۔ چینی سیاح فیان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پولا نامی ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی اور اس کا صدر مقام موجودہ خیپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9ویں صدی میں یہ مقامی ریاستوں میں بٹ گئے جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزا کے ترخان خاندان شامل ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 میں قتل کر دیا۔ پھر 1947 میں برصغیر کی دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں سمیت پورے علاقے کو ڈوگرا استبدال سے آزاد کرا لیا۔ گلگت اور بلتستان 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سنگھ راجا نے ان علاقوں پر بزور طاقت قبضہ کر لیا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر اور سائے تبت میں شامل تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا اور 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے آزاد ریاست ختم کر کے FCR نافذ کر دیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے بعد یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے، لیکن 2009 میں پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دے دیے۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ممالک سے ملتی ہیں۔ نیز پاکستان اور بھارت 3 جنگیں 1948 کی جنگ، کارگل کی جنگ اور سیاچین کی جنگ اسی خطے پہ لڑی گئی ہیں، جبکہ 1971 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں جن میں پاکستان کے کئی گاؤں بھارتی قبضے میں چلے گئے اور بھارت کے کئی گاؤں پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ انہی وجوہات کی بنا پہ یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں عام انتخابات کروائے گئے۔ اس کے بعد 2020 میں گلگت بلتستان کو صوبائی درجے دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ نئے صوبے کو پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی گئی۔ گلگت بلتستان نسبتاً ترقی یافتہ ہے۔ پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے چین کے سنگیان سے منسلک ہے اور گلگت پاک چین اقتصادی راہداری کے مراکزوں میں سے ایک ہے۔ گلگت بلتستان اب 14 صوبوں پر مشتمل ہے جن میں 5 بلتستان میں اور 5 گلگت اور 4 دیامیر کے اضلاع ہیں۔ گلگت بلتستان کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنگیان کے علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر، جنوب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس علاقے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کی 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئرز بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ گلگت بلتستان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بلند و بالا پہاڑ، یہاں کے بہتے ہوئے دریا اور سبزہ زار ہیں۔ گلگت شہر میں 3 سے زیادہ مسالک کے لوگ آباد ہیں جن میں سنی، شیعہ، اسماعیلی مسلک اور نور بخشیہ مسلک کے لوگ شامل ہیں۔
گلگت بلتستان کے ضلع کھانچے کے علاقے غواڑی میں موجود چیری کا باغات گلگت بلتستان کا سب سے بڑا باغ کہلاتا ہے، جو 800 کنال پر مشتمل ہے۔ 5 سے 6 اقسام کے 3000 سے زیادہ چیری کے درخت ہیں۔ گلگت بلتستان کے سیاحتی مقاموں میں کیٹو گلگت، اسکردو، تدپارہ جھیل، کچھورا جھیل، سربا توسو جھیل، دیوسائی نیشنل پارک، بلتور گلیشیئر، بیفو گلیشیئر، قلعہ التیت، بلتات قلعہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ گلگت بلتستان پر مبنی تھی اور ہمارے لیے کافی انفارمیٹیو بھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔